वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, इत्तेहादी हुकूमत को सुबह शाम इम्पोर्टेड हुकूमत कहने वाली पीटीआई को जब से ममनुआ और उनके मुखालफिन के मुताबिक फॉरेन फंडिंग्स लेने वाली पार्टी होने का तमगा इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तब से पीटीआई की कानूनी और इखलाकी पोजीशन दोनों ही बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। सियासी मुखालफिन के हाथ ठोस शवाहिद आए हैं तो उन्होंने खान साहब पर रेफरेंसेस दायर करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से खान साहब पर नाअहली की तलवार लटक रही है। ऐसे में खान साहब ने फिर सियासत में जारहाना तर्ज अपनाते हुए एक तरफ ईसीपी और बिलखुसूस चेयरमैन ईसीपी पर इल्जामात की भरमार लगाई हुई है और दूसरी तरफ पीटीआई ने 14 अगस्त को जलसा-ए-आम की कॉल भी दे दी है, जिसका मकसद हुकूमत की फौरी छुट्टी और नए इंतखाबात के लिए अवामी दबाव को बढ़ाना है। लेकिन ये जलसा-ए-आम 18 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में तलबी से पहले रखने का एक मतलब तो ये भी हो सकता है कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाना चाह रही है। सूरत हाल बड़ी अजीब है और हस्बे रिवायत पीटीआई के तजादात को नुमाया कर रही है। मसलन नए इंतखाबात मांग रहे हैं, मौजूदा हुकूमत और असेंबली को इम्पोर्टेड भी कह रहे हैं, मगर 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने का ऐलान खान साहब खुद कर चुके हैं और 9 हलकों के स्केड्यूल को अगर देखा जाए तो उसको मुअत्तल करवाने की दरख्वास्त लेकर अदालत भी चले गए हैं। अब इसमें जो इस्तदा है पीटीआई की वो ये है कि क्योंकि अरकान असेंबली के इस्तीफों का जो मरहलावार मंजूरी का मामला है वो अदालत के सामने है और स्केड्यूल बाद में जारी हुआ है, इसलिए अदालत 25 सितंबर के ज़िमनी इंतखाबात का स्केड्यूल जो है वो मुअत्तल करे। आखिर पीटीआई तय क्यों नहीं कर पा रही कि उसे सिस्टम के अंदर रहना है या नहीं, क्योंकि इदारे पर हमले जो हो रहे हैं और असेंबली से दूर जो रहना है, इस सब के बावजूद उन्हीं इदारों पर असेंबली पर अपनी मर्जी के मुताबिक इंतखाबात करवाने का दबाव डालना क्या ये मुल्की सियासत को बंद गली में नहीं ले जा रहा? ये बात करेंगे अपने प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में। हमारे साथ इस वक्त अमजद न्याजी साहब हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, बिलाल क्यानी साहब हमारे साथ जो है वो स्टूडियोज में मौजूद हैं और साथ ही साथ सना बुच्चा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसकी यूटिलिटी ही खत्म हो गई है। इसीलिए हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और इस इलेक्शन कमीशन के नीचे के जेर एहतमाम इंतखाबात को बिल्कुल मुस्तरद करेंगे। मुमकिन ही नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात जो है वो करा सके। हमने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे, हमने हमेशा ये कहा कि इस इलेक्शन कमीशन को इलेक्शनों से पहले हटा लेंगे। खाली मैदान वाली हसरत जो है वो लेके ये इस्लामाबाद से जाएंगे, खाली मैदान नहीं मिलना। अच्छा, ये तो अब आपने सुन लिया कि क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। थोड़ा सा याद दहानी के लिए जो है वो जरा ये भी सुनवा देते हैं कि इमरान खान साहब क्या कहा करते थे इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। स्क्रूटनी कमेटीज को प्रेशराइज किया गया, उन पर इन्फ्लुएंस किया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में स्क्रूटनी कमेटीज को प्रेशराइज किया गया, उन पर इन्फ्लुएंस किया गया और उसकी वजह से ये डिले हो गया, वरना ये 6-7 साल मामला नहीं लगना चाहिए। देखें, इसके पीछे कुछ और, इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला हैंड पिक, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिलकर किया। पहले तो इनके अपने थे ना, पिछला बदनीयत था, वो न्यूट्रल नहीं था, अब जो है वो न्यूट्रल आ गया है, लेकिन फिर न्यूट्रल की डेफिनेशन भी बदल गई। जरा आप खान साहब ये भी सुनवा दीजिए, अब क्या कह रहे हैं खान साहब? न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने कहा कि देखें ये फंस गए हैं, मुल्क में आगे चल रहे हैं, तो ठीक बात की। तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। मैं इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इस आदमी को रख लिया। चलें जी, ये तो आपने तजादात सुन लिए। जरा न्याय साहब की तरफ चलते हैं कि न्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। न्याय साहब क्या मुझे, अच्छा न्याय साहब, पिछला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंट्रोवर्शियल था, वो बहुत खराब था, वो न्यूट्रल नहीं था। ये वाला भी कंट्रोवर्शियल हो गया, पहले न्यूट्रल था अब न्यूट्रल नहीं रहा, न्यूट्रल्स ने लगवाया वगैरह वगैरह। सो बेसिकली आपको ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए जो आपको सारी असेंबली की जो है वो सीट्स ले दे, तो तब आपको लगेगा कि ये वाला जो इलेक्शन कमिश्नर है ना ये ठीक है, आपकी तसल्ली जो है वो उसमें होगी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کچھ سیٹ لے. ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ کیسا امپائر ہونا چاہیے جو سب کے درمیان انصاف کر سکے، کیونکہ اسی پہ بہت سارا بیس کرتا ہے. اگر آپ کے چیف الیکشن کمشنر کا کانڈکٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہ ہو اور اس کے فیصلے، اس کی باڈی لینگویج اور اس کے جو پالیسیز ہیں جو وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے، تو وہی سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا باعث ہے اور کتنا باعث نہیں ہے. موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن چکا ہے، اور اس نے یہ کوئی آج کی بات نہیں کہ جس کے اوپر ہم کہیں کہ آج ہم اعتراض کر رہے ہیں. ہم تو پچھلے کئی عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے دھند چھائی تھی تب سے اعتراض ہو رہا ہے. اس سے پہلے ٹھیک تھے یہ بالکل نہیں. آپ دیکھیں کہ کب سے ہماری پارٹی جو ہے جب گورنمنٹ میں تھے تب سے لے کے آج تک ہم متعدد بار سر وہی کہہ رہی ہوں نا، دھند 10 کے الیکشن میں چھائی تھی، اس کے بعد سے یہ خراب ہو گئے، تو اس کے بعد سے نیوٹرل نہیں رہے. پہلے بھی ہم ڈسکا کے اوپر انہوں نے کیا آبزرویشن دی، اور پھر دیکھیں کہ علی امین کے حوالے سے انہوں نے کیا دی، اپنا الیکشن کمیشن نے کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں وہاں پہ کتنا مطلب خام خواہ کے نان ایشو کو ایشو بنا دیا. تو مطلب یہ چیزیں ثابت کرتی ہے کہ اور پھر جب نون لیگ کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایون سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے کہ تینوں پارٹیوں کا بیک وقت جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے. ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یک طرفہ فیصلہ، پھر ایک فیصلہ نہیں، ایک فیصلہ ہٹا کے دوسرا فیصلہ اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو یہ تو بات بالکل روشن صبح کی طرح یہاں ہے کہ یہ باعث ہو چکے ہیں اور یہ بھی بن چکے ہیں. چلیں ٹھیک، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہی ہے نا نیاز صاحب کہ ایک دفعہ آپ تعریف کرتے ہیں، اور یہ ایک نہیں، اس کی کافی مثالیں ہیں کہ پہلے آپ بندے کی تعریف کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے اس کی آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اب کنٹروورشل ہو گیا. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ کون سا ایسا بندہ آئے گا، کون سا ایسا جو ہے وہ ہیرا آئے گا جو آپ کو قابل قبول ہوگا، جس پہ پھر بعد میں جو ہے وہ اگر وہ نیوٹرلٹی رکھے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو بعد میں اس پہ الزام نہیں لگیں گے. ذرا بلال کیانی صاحب کی طرف چلتی ہیں. کیانی صاحب، کیا آپ نے کتنا آپ کا شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہے؟ پچھلا والا بھی آپ کا بندہ تھا، یہ والا بھی آپ کا بندہ ہے، اگلا کوئی آئے گا وہ بھی آپ کا بندہ ہے، انگریس آپ کی اتنی اسٹرانگ ہے، پی ٹی آئی پھر کیا کرے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. بس باتیں سن کے جی ان کی دکھ بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے، چاہے خواب و نیازی صاحب ہوں، خواب و فواد. سوری مجھے ایک چیز بیچ میں ایڈ کرنا ہے، میں ویسے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو یہ سارا پنجاب والا ہوا ہے کہ پنجاب میں آپ ہار گئے ہیں، کہیں یہ آپ کا پلان کا حصہ تو نہیں تھا تاکہ وہ لگے کہ وہ ایکچولی نیوٹرل ہیں، آپ کو انہوں نے جو ہے وہ ہرا دیے، کہ یہ تو نہیں تھا پلان کا؟ جسٹ آئی ہیڈ ٹو ایڈ دس. دیکھیے الیکشنز، وہ جو الیکشنز ہوئے اس کے نتائج ہوئے، اس کے اوپر ہمارا ایک موقف تھا اور انشاءاللہ جو اس میں بہتری کرنی ہوگی وہ ہم کریں گے. مگر دیکھیے ہم نے الیکشن ہارنے کے بعد بھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی. ہم نے اس ٹائم پہ بھی داد دی الیکشن کمیشن کو صاف شفاف الیکشن کرانے پر، اس کے باوجود کہ وہ نتیجے اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کی ہم توقع رکھ رہے تھے. اور میں یہاں پہ ذرا دیکھ لیجئے کہ خان صاحب کو اصل میں پرابلم ہے کیا ہے، ان کو پرابلم ہے کیا. ایک تو آپ نے وہ دھند کا ذکر کیا، پہلا پرابلم تو بالکل وہی ہے، ان کو وہ چیف الیکشن کمشنر سوٹ نہیں کرتا جو ڈسکا میں جب یہ 20 پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کر کے ڈبوں سمیت اکٹھے ڈالوں میں پھر صبح فجر کے ٹائم جمع کروائیں، اس کے اوپر اعتراض اٹھائے، اس کے اوپر کہے کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس پہ آئی جی، چیف سیکرٹری، سارا عملہ جواب بھی دینے سے قاصر ہو. جیو سروے کر کے پتہ بھی لگ جائے کہ سارے ایک جگہ پہ ایک فارم ہاؤس پہ موجود تھے. تو اس طرح کی چیز پکڑنے پر، اپنا آئینی کردار ادا کرنے پر پہلی تو ان کو درد یہ تھی. دوسری ان کو یہی درد تھی کہ جو یہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ گیا، یہ تو 8 سال سے لٹکا ہوا تھا، اور ان کو اس ہر چیف الیکشن کمشنر سے اعتراض ہونا تھا جو اس فورن فنڈنگ کیس کو اس کی کنکلوژن کی طرف اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو آئین، اکارڈنگ ٹو دا پروسیس لے کے جاتا. دس واز دیئر سیکنڈ پرابلم، کیونکہ کوئی 51 ایڈجرنمنٹس ان نے کروائی ہیں اس کیس کے اندر. اتنی دفعہ یہ کیس سے بھاگیں، کورٹ سے بھاگیں، 9 وکیل ان نے بدلیں، 11 دفعہ ان نے پٹیشنیں کی ہیں کورٹ کے اندر، ہائی کورٹس میں پٹیشنیں کی ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں کہ BRT کے کیس کے اندر جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ انکوائری کریں، تو ایک دفعہ انہوں نے FIA کو کہا تب بھی سپریم کورٹ میں انہوں نے جا کے سٹے لیا، انہوں نے نیب کو کہا تب بھی سٹے لیا. تو یہ بھی ان کی روایت ہے کورٹوں سے بھاگنا، خان صاحب کی ذاتی طور پہ بھی اور PTI کی ہر فورم سے. تیسری بات
تیسری چیز جس کا درد ہے عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ خان صاحب میرے خیال سے جب وزیر اعظم تھے تو چور دروازے سے ملاقات چاہتے تھے چیف الیکشن کمشنر سے، اور جب چیف الیکشن کمشنر نے ان کو یہ کہا کہ نہیں آپ جس طرح باقی جماعتیں اور ان کی قیادت میرے پاس فرنٹ ڈور سے آتی ہے، آپ اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں اور میں ساری پارٹیز کے لیے اویلیبل ہوں، تو وہ عمران خان صاحب برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ چور دروازے سے ہی الیکشن لینا، چور دروازے سے ہی کام کروانا ان کی عادت ہے، اور ان کو کوئی نہ کر دے تو ان کی ایک فکل سی، ایک بڑی ایگو بڑی بھی اور فکل بھی ہے، ساری پالیٹیشنز کی بڑی فکل ایگو ہے۔ مگر خان صاحب اصل میں چاہتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب، جو کہ انہوں نے خود، آپ نے ابھی کلپ چلایا، تضادات تو ماشاءاللہ بے تحاشا ہیں ان کے، مگر سکندر سلطان راجہ صاحب مجھے جہاں تک یاد پڑتے ہیں ان کے خود نامینی تھے، اور ان کو پرابلم یہ ہے کہ ان کی امید تھی کہ سکندر سلطان راجہ جسٹس جاوید اقبال ہوں گے، جو نیب نیازی گٹھ جوڑ وہاں پہ تھا، وہ یہاں پہ ایک نیب سکندر سلطان راجہ گٹھ جوڑ شاید یہ چاہ رہے تھے، الیکشن کمیشن میں وہ قائم نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ جاوید اقبال بن جاتے تو نہ صرف ان پہ نہ تنقید نہ کرتے، بلکہ ان کے لیے جب طیبہ گل جیسی خاتون کو اغوا کر کے پی ایم ہاؤس میں بھی رکھ لیتے، تو یہ اصل میں عمران خان صاحب کو درد ہے، اور اب تو ان کو یہ درد ہے کہ ان کا جو ایمانداری کی ساری یہ متھ تھی، یہ اس فورن فنڈنگ کیس کے ساتھ فارغ ہو گئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ خواہ وہ ڈالر ہوں، خواہ وہ روپے ہوں، خواہ وہ پاؤنڈ ہوں، خواہ وہ 1000 روپیہ ہو، خواہ وہ 10 کروڑ ہو، جہاں سے جو ملتا تھا ان نے پکڑے، خیرات کے نام پہ اور سیاست کے نام پہ ان نے پیسے بٹورے، اور یہی حقیقت ان کی عیاں ہو رہی ہے جی، اور یہ جھوٹے بھی اب ثابت ہو گئے اور چور بھی ثابت ہو گئے۔ ثنا بچہ صاحبہ، کیا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو ایک محاذرائی ہو رہی ہے، کیا یہ ایکچولی اس لیے ہے کیونکہ آپ سمجھتی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بی ٹیم بقول نیازی صاحب کے جس طرح بنے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، یا پھر ایکچولی ایک ایسا الیکشن کمشنر آیا ہے جو کہ پریشر نہیں لے رہا، جو کہ ایکچولی نیوٹرل ہے ان دا رائٹ میننگ، ود دا رائٹ میننگ آف نیوٹرل، اور جو ریفرنسز آ رہے ہیں یک کے بعد دیگرے، 18 کو ایک بلایا ہوا ہے، 23 کو بلایا ہوا ہے، 24 کو بلایا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، تو ایکچولی پرابلم وہاں سے آ رہی ہے، مسئلہ فورن فنڈنگ سے شروع ہو کے اور اب جو اس کے ساری برانچنگ آؤٹ ہو رہی ہے چیزیں، وہ اصل مسئلہ وہ ہے۔ دیکھیں بی ٹیم میں تو جو اس وقت عمران خان صاحب کے بذات خود خلاف نظر آتا ہے وہ بی ٹیم کا حصہ ہے، چاہے وہ آپ کے آرمی جنرلز ہوں، چاہے وہ آپ کے الیکشن کمشنر ہوں، چاہے وہ آپ کے اس وقت کورٹ میں بیٹھے لوگ ہوں، یہ تو بہت ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو بہت کچھ آگے بڑھنا ہے، بی ٹیم بھی ہوگی، سی ٹیم بھی ہوگی، ڈی ٹیم بھی ہوگی، زی تک جائے گا یہ معاملہ۔ لیکن دیکھیے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایک کیس چل رہا تھا 8 سال سے، 2014 میں یہ کیس فائل ہوا، اس کے بعد 2016 میں اس کی اسکروٹنی کمیٹی بنی تو اس کو تشکیل دیا گیا، اس کے بعد آپ کے اسٹیٹ بینک سے آپ کے جوابات اور آپ کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز آتی رہی، اور آپ کا ایک وکیل چاہے آپ کو اس کو آپ نے جتنی دفعہ بھی چینج کرایا ہو، ایک وکیل تو آپ کا آلریڈی وہاں پہ موجود تھا، تو آپ اس کیس کو اس وقت ڈسکس کروا دیتے۔ اس وقت یہ فوٹیجز جو آپ ابھی ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ $50 انہوں نے دیے، اس میں $76 انہوں نے دیے، 30 پاؤنڈ انہوں نے بھیجے، یہ خواتین ہیں گھر میں یہ چیریٹی دے رہی تھی، تو یہ پھر ویڈیوز وہاں چلا دیتے۔ یہ الیکشن کمیشن کا جب کیس پورا چل رہا تھا، ایسے اکبر ایس بابر کے سامنے یہ سب تمام پروف دکھا دیتے، جو پروف آج وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دس از اے بیس لیس کیس، دس از اے بیس لیس ایکوزیشن۔ تو پھر آپ بیس لیس ایکوزیشن کو آپ 8 سال کیوں اس کے خلاف لڑتے رہے ہیں؟ آپ کیوں وہاں پہ آپ نے اس کو اسٹے لیا اس کے خلاف، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار کیوں نہیں دیا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا یہ بیس لیس ایکوزیشن ہے، میرے اوپر ایک ایکوزیشن لگ رہی ہے اور 8 سال سے میں اس کی پیشیاں بھگت رہا ہوں۔ آپ 8 سال تک ایک کیس میں انوالو رہے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ اس پہ انوسنٹ ہیں اور آپ کے پاس سارا ایویڈنس تھا، اور یہ تمام چیزیں جھوٹ ہیں۔ مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو اے لاجیکل پرسن کہ مطلب وائی وڈ یو انوالو یور سیلف ان اے 8 year long case، گو ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ، ٹیک 9 stays، چینج اباؤٹ 30 وکیلز، اگر آپ کو کچھ اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اب یہ مت بھولیے کہ ہر وقت یہ کہا گیا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے، ایک خوف سا نظر آتا تھا۔ اب وہ شیر آیا، اب ایک دن شیر آ گیا، اب وہ جو شیر آیا ہے اب اس سے باقی لوگ شیر ہو گئے ہیں، جو ایکچولی میں شیر نہیں تھے اب وہ بھی شیر ہو گئے ہیں، جن کا لوگو تو شیر ہے لیکن وہ ابھی کوئی ایسی دھاڑ نہیں رہے تھے، کوئی آپ کے اوپر کیس بنا نہیں رہے تھے، وہ گوگی کر رہے تھے، لیکن اب ان کو فورن فنڈنگ مل گیا ہے۔ تو اب یہ ایک ڈیٹ لگے گی، دوسری ڈیٹ لگے گی، ظاہر ہے ایوری بڈی از این اپرچونسٹ، اب ان کو یہ مل گیا ہے، اب اس کے اوپر ایوری ون گوئنگ ٹو پلے آن اٹ۔ لیکن
سیڈلی بات یہ ہے کہ اب انصاف ہوتا ہوا دکھائی اس لیے نہیں دیتا کیونکہ انصاف کبھی ہوتا نہیں ہے، اور انصاف دکھائی اس لیے نہیں دیتا کیونکہ آپ انصاف کرنے والوں کی تو آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے، وہ تو کیس دیکھتے ہیں، فیس نہیں دیکھتے. لیکن ہمارے ہاں ایک جھوٹ کو اتنا مطلب مجھے بتا دیں، عدالتیں جو ہیں وہ آج کل میڈیا پریس کانفرنسز میں لگ رہی ہیں. مطلب یہاں پہ آ کے آپ نے عوام کو دکھانا ہے کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. آپ عوام کے پاس جا رہے ہیں یا سپریم کورٹ پہ ریفرنس دائر کر رہے ہیں؟ اگر آپ جہاں پہ ریفرنس دائر کر رہے ہیں وہاں جا کے ایویڈنس لے کے جائیں، چاہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، چاہے وہ مصدق ملک صاحب ہوں، چاہے وہ آپ کے فواد چودھری صاحب ہوں، چاہے وہ آپ کے عمران خان صاحب ہوں. مطلب آپ یہ بار بار عوام کی عدالت میں جو آپ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کبھی آپ نے عوام کو کسی چیز کا جواب نہیں دیا معذرت کے ساتھ. اس لیے عوام آج عدالت ہو گئی ہے، آپ نے ان کے فیصلے پہ چلنا ہے. اور اگر ان کے فیصلے پہ چلنا ہے تو مطلب پلیز یہاں پہ مینڈیٹ اگر سالہ سال چوری ہوں گے، ہر الیکشن کے بعد چوری ہوں گے، تو آپ عوام کو ایکچوئل میں کیا دے رہے ہیں؟ سو پلیز یہ جو کٹہریاں لگا رہے ہیں، یہ جو کچہریاں روز لگتی ہیں، اور ہمیں بار بار یہ اینڈلیس ڈیبیٹ سننی پڑتی ہے کہ کتنے سٹیز ہوئے، کتنے فنڈ آئے، وہ نقوی صاحب کو دیکھ لیں جی، وہ دیکھ لیں، یہ اس کو دیکھ لیں. مطلب ریئلی آپ نے کورٹ میں جانا ہے، آپ کورٹ میں جائیے. ریفرنس دائر کرنی ہے، آپ ریفرنس دائر کیجیے. یہ میڈیا جو وار ایک چل رہی ہے، جو میڈیا کو ایک مدعی بنا دیا ہے اور میڈیا ہی جج بن جائے، مطلب آپ فیصلہ تو آپ ہی کریں گے لیکن میڈیا سن لے. میڈیا کیوں سن لے بھائی؟ آپ لوگ جا کے ریفرنس دائر کرنا ہے، اس کو ریفرنس کو دائر کریں. یہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا دیکھیں یہ آرٹیکل اس کے حساب سے بھی ہم کر رہے ہیں، وہ پی پی او کے اس کلوز کے حساب سے بھی کیس کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا پورا کیس نا ٹی وی پہ سن کے وہ بنا لیں. عمران خان صاحب بابر اعوان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ پورا کیس بنا لیں، تو پھر وہ کورٹ میں جائیں تو ان کو آپ کو سرپرائز مل جائے. تو اس لیے آپ اپنے اندر رکھیے، جس طرح آپ نے فائل کرنا ہے آپ ریفرنس دائر کیجیے. وہ میڈیا پر تو یہی ہے نا، سارے کیسز جو ہے ان کا میڈیا ٹرائل ہی ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کتنے سالوں سے دیکھ رہی ہوں. ہاں جی، خان صاحب نے اس کو بہت زیادہ طول دی ہے. میرا خیال ہے، مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ حکومت تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوگی. اگر آپ نے اسی روش پہ چلنا ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ واٹ از دی انڈیویجوالٹی آف پی ایم ایل این، واٹ از دی انڈیویجوالٹی آف 13 پارٹیز ہو وانٹ ٹو بی ایگزیکٹلی لائک عمران خان بٹ عمران خان از رانگ. سو اس کو بھی تو ایڈریس کریں نا. اور اگر عمران خان صاحب از رانگ اینڈ اف ہی از، انہوں نے ایک فیک ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے یا وہ غلط ہے یا وہ فالس ہے، آپ اس کے سرٹیفکیٹ آپ جا رہے ہیں، ڈیکلریشن سرٹیفکیٹ اکاؤنٹنٹ نے بتایا نہیں، انہوں نے سائن کر دیا، تو پھر یہی ہوتا ہے. تو پھر پلیز اس کو ختم کریں. روز ایک ہی کہانی، اس کے اوپر ڈسکشن اٹس یوزلیس. ہم نے تو نہیں فیصلے کر رہے نا ڈاکٹر ماریا، آپ نے تو فیصلہ نہیں دینا. فیصلہ تو عدالت سے آنا ہے، چاہے 3 ممبر بینچ دے یا لارجر بینچ دے. اب تو فیصلہ وہیں سے آئے گا. ٹھیک. اچھا نیاز صاحب کی طرف چلتی ہوں. نیاز صاحب، یہ جو تاثر بن رہا ہے کہ یہ آپ ابھی ایک دم سے جو آپ نے ایک دم سے توپوں کا رخ مزید تیز کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف، وہ اس کی وجہ یہ فورن فنڈنگ کیس ہی ہے. اور اب کیونکہ آپ کو 18 کو 23 کو 24 کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے، ریفرنسز خان صاحب کو بلایا گیا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آل آف اے سڈن اب آپ یہ 14 کا جو ہے وہ جلسہ بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح ثنا کہہ رہی ہے اداروں کو آپ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیور کبھی ہم نے اداروں کو پریشرائز نہیں کیا. ہم جو آئینی ادارے ہیں ان کی ہم ذمہ داری جو ہے وہ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ آپ ایک آئینی ادارہ تھے، آئینی ادارہ ہیں، آپ کسی کی بی ٹیم بن چکے ہیں تو خدارہ واپس آ جائیں اپنے راستے. نیاز صاحب آپ میرے لیے بہت محترم ہے اور آپ ہمیشہ جو ہے فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. جس مجھے ایک چیز کا جواب دے دیجیے. میرے سامنے رپورٹ ہی پڑی ہوئی ہے، نادرا سے ایویڈنس آیا، اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایویڈنس آیا. اس ایویڈنس کو آپ ریفیوٹ نہیں کر رہے، آپ اپنے توپوں کا رخ جو ہے وہ آپ کا الیکشن کمیشن کی جانب ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یا تو اس ایویڈنس کو ریفیوٹ کر دینا. آج میری بات سنیں نا ماریا، کیا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں کیا وہ فارنر ہے؟ آج وہ ریڑھ کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اگر وہ ہمیں زر مبادلہ نہ بھیجے، وہاں پہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں تو آج آپ کا ملک جو ہے کولیپس کر جائے گا. لیکن آپ ادھر تو کہتے ہیں وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا. اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ وہ آج تھوڑی سی ریکارڈ کی درستگی کے لیے عارف نقوی صاحب جو ہیں ان کی کمپنی نے جو ہے وہ سپورٹ کیا، بوٹ آن کرکٹ نے، اور باقاعدہ یہ کہا بھی گیا ہوا ہے. اب آپ یہ کہیں گے 2017 کا لا، 2002 کا لا، 2002 کے لا میں یہ ممانعت تھی اس کی کہ آپ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تھے کسی کمپنی سے فنڈنگ.
वो एक चीज है ना, या तो अब आप ये भी कह रहे हैं जी हमें अकाउंट्स का नहीं पता था, वो अकाउंट्स हैं जो खान साहब ने खुद साइन किए हैं, उनकी सिग्नेचर से अकाउंट ओपन हुए। हमें क्या उस मुल्क ने उस वक्त रोका था, या उस वक्त के कवानीन हमें रोक? जी सर, रोकते थे 2002 का। नहीं सर, 2002 का पॉलिटिकल ऑर्डर आपको रोकता था ना सर? नहीं, कब रोकता था? उसको मेरे कब सामने रोका? उसके बाद क्या चेंज? साहब मुझसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, कानून मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या उसके बाद क्या चेंजिंग नहीं आई? सर चेंजिंग आई, लेकिन उसके बाद ये चेंज तो नहीं आया। वो मानिए तो अब भी है जैसे पहले थी कि आप कंपनी से फॉरेनर से नहीं ले सकते। मेरी बात सुने ना, क्या हमने जो वो अकाउंट जो हमारे पास थे, हमने क्या ईसीपी को नहीं दिखाए? हमारे पास जो नहीं सर, नहीं दिखाए, नहीं दिखाए सर, यही तो सारा केस है। कब नहीं दिखाया? साहब क्या कह रहे हैं आप? साहब क्या कर रहे हैं? कभी आप सर, मैं तो नहीं कह रही आपको नजर ना आए तो मैं सर जी ये वही अकाउंट्स हैं जिनके पे फवाद चौधरी को सुनवाती हूँ, कहते हैं कि हमें तो खान साहब को नहीं पता था ये अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं। बिलाल साहब के पास क्या कहते हैं? मैं सुनवाती हूँ बिलाल साहब के पास। पहले जाने से पहले मैं सना से पूछूं, सना साहिबा, क्या ये चीज आजकल नहीं चल रही? मैं गलत कोई कह रही हूँ कि जो अकाउंट्स हैं वो खान साहब ने, उनकी पार्टी ने डिनाई नहीं किए? क्या ये उनकी जो है ये सबमिटेड ऐसे ही थे जैसे न्याय साहब कह रहे हैं? मेरी रिकॉर्ड की दुरुस्ती हो जाएगी अगर आप इस पे अपना कमेंट दे दें। सिकंदर राजा साहब इलेक्शन कमिश्नर आज तो नहीं बने, कल भी नहीं बने, उनको कुछ वक्त हो गया, उनसे पहले भी इलेक्शन कमिश्नर थे। और ये केस अकबर एस बाबर ने फाइल किया था, अकबर एस बाबर साहब ने फाइल किया था, एविडेंस उन्होंने प्रोवाइड किए, ईमेल्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, उसका बेस बनाने के लिए एविडेंस लेकर आए थे ताकि ये केस सुना जा सके। तो सुनवाई भी केसेस की नहीं होती जो फॉल्स होते हैं। उसके बाद ये तमाम तर जो एविडेंस अब इनके पास है, अब देखिए, दे आर नॉट डिनाइंग एनीथिंग, दे आर नॉट डिनाइंग रुमिता शेट्टी, दे आर नॉट डिनाइंग एनीथिंग कि हमने ये नहीं ली है। अभी तक आपने कोई सुना है कि कोई कहे कि हमने ली है, हमने तो नहीं ली ये फॉरेन फंडिंग, ये तो हमारा अकाउंट ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमें पता नहीं था कि इतने पैसे हैं, हमें तो पता नहीं था कि इतने पैसे, अकाउंटेंट ने जरा ओवर लिख दिए हैं, वो हमें पता ही नहीं था, हम तो समझ रहे $2-4 होंगे, ये तो बहुत ज्यादा हो गए, ये तो अरब निकल आए। तो वो अकाउंटेंट का कसूर है, बिल्कुल होगा, लेकिन ये इनका कसूर है कि ये इन्होंने प्रीएम्प्ट तो कर लिया था कि अब फैसला आने वाला है तो हम अपने नैरेटिव इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मगर उसके बाद जाहिर है कि अगर ये पहले कह देते कि फैसला भी ये सिकंदर राजा साहब ना दे, तो ये फैसला जिनके अंडर शुरू हुआ था वो तो सिकंदर राजा साहब नहीं थे, एविडेंस उनका नहीं है, केस इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं बनाया, सिकंदर राजा साहब ने नहीं बनाया, फैसला सिकंदर राजा साहब ने ऑन हिज ओन नहीं दिया। ये पूरी एविडेंस, पूरे जो आपके फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो आपके वहां लोग बैठे, ये आपके लॉयर हैं, उनके वकील हैं, अकबर एस बाबर साहब हैं, उनसे लड़ाई करें ना जाके, जो घर के भेदी हैं आपके। तो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी बता दिया है, आपके तो 4 नौकरों ने भी इमरान खान साहब को बता दिया है कि ब्लैंक चेक्स होते थे, साइन उसके बाद ले लिए जाते थे। तो मतलब ये सब चीजें तो सामने आ रही है ना, घर के भेदी लंका ढाते हैं, आपकी लंका ढह गई है तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुझे ब्रेक की तरफ जाना है कुछ। जी मुझे मौका फिर ब्रेक के बाद दीजिएगा। ब्रेक के बाद मौका देते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।